اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 14 ہے، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کافر یہ خواہش کریں گے کاش وہ مسلمان ہو جاتے، اور اختتام ان لفظوں سے ہوتا ہے: ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ میرا اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور نیکی کو اختیار کرنے والے ہیں۔ آغاز میں کافروں کے مسلمان ہونے کی چاہت کا تذکرہ، آخر میں تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ ذوالجلال کی جانب سے اظہار محبت کا تذکرہ، ہمارے لیے یہ پیغام رکھتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے والوں پر، نیکی اختیار کرنے والوں پر، اچھے اعمال کرنے والوں پر، نیک اعمال کرنے والوں پر میرے رب کے انعامات کی برکھا کیسے برستی ہے، اور کافروں کو ان کی سزاؤں سے کس طرح وہ دوچار فرمائے گا۔ کبھی ایمان والوں کی عطائیں دیکھ کر، کبھی کافر اپنی سزائیں دیکھ کر وہ چاہت کریں گے، خواہش کریں گے اور پچھتائیں گے، اور یہ کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اس پارے میں دو صورتیں ہیں، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل۔ سورۃ الحجر مکی صورت ہے، اس کا نام قوم سمود کے علاقے الحجر کے نام پر رکھا گیا۔ یہ صورت ابراہیم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے دیتے ایک مدت ہو چکی تھی، مخاطبین کی مسلسل ہٹ درمی اور مذاق اور ظلم و ستم کی حد ہو گئی تھی۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ دعوت دے دے کر مخالفین کی مزاحمت کے پہاڑ توڑ توڑ کر تھک چکے تھے، تو اللہ نے اس صورت کے مختلف واقعات کے ذریعے ایک طرف دعوت کا انکار کرنے والوں کے سخت تنبیہ کی، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ اپنی حرکتوں پر، اپنے کاموں پر افسوس کریں گے اور کہیں گے کاش ہم مسلمان ہو چکے ہوتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے منکرین کی ہلاکت کا وقت جو مقرر کیا ہے اس کا بیان کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو عذاب کا چیلنج کر رہے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہر کام ایک نظام اور سسٹم سے ہوتا ہے، کسی کے کہنے پر اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ پہلی اقوام نے بھی اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا، جب ان کا وقت مقرر آ گیا تو پھر اللہ کسی کو ذرا برابر بھی ڈھیل نہیں دیتے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ایک مقرر وقت لکھا ہوا تھا، کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یہ جو آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ عذاب لے کے آؤ، ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے مقررہ وقت لکھا ہے، جب اس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر وہ اپنے عذاب سے ذرا برابر بھی ڈیل نہیں کرتا، وہ مقررہ وقت پر سزا دے دیتا ہے۔ اسی طرح اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، جب اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور کہیں آپ کو مجنون اور کہیں آپ کو جادو کر کہنے لگے اور کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں تو فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعہ کی منظر کشی کی، فرمایا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور انہوں نے کہا، اے شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تجھ پر جو نصیحت قرآن نازل ہوتا ہے، بے شک تو دیوانہ ہے، تو ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں لاتا اگر تو سچوں میں سے ہے۔ ہم فرشتوں کو اللہ کہتے ہیں نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ بے شک ہم نے یہ قرآن
نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی فرشتے محض تماشا دکھانے کے لیے نہیں اتارے جاتے۔ جب کوئی قوم مطالبہ کرے تو فوراً فرشتے اتار دیے جائیں۔ فرشتے تو اس وقت بھیجے جاتے ہیں جب کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہو، اور اللہ کا جب عذاب آ جاتا ہے پھر اللہ کسی قسم کی مہلت نہیں دیتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں جنات اور انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان فرمایا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک کھٹکھٹاتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی، اور جان یعنی جنوں کو اس سے پہلے آگ سے پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پیروکار اور اللہ کے مخلص بندوں کا مختلف انجام بیان فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا تو ابلیس نے کہا، اے اللہ، جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے دربار سے نکالا ہے میں اسے تیرے دربار سے نکالوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اعلان کیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے، اور بلا شبہ ہم نے ان کے لیے جہنم کے وعدے کیے ہیں جو تیرے پیروکار ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین کے بارے میں بتایا ہے کہ ان المتقین فی جنات وعیون، کہ مومن جو ہوں گے وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، اور انہیں اس جنت میں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور ان کے سینوں میں کینہ نکال دیا جائے گا، بائی بائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور میرے بندوں کو اے نبی خبر دے دیجئے، بے شک آپ کا رب نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن دنیا کی سب سے بڑی دولت عطا کی ہے۔ قرآن مجید اتنی بڑی دولت ہے، ساری دنیا کی دولتیں اس کے سامنے چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی ہے، انہیں دنیا کی ہلکی آسائشوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، بے شک ہم نے تجھے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیاتیں تجھے عطا فرمائی ہیں، اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ اپنی آنکھوں کو اس چیز کی طرف ہرگز نہ اٹھا جس کے ساتھ ہم نے دنیا کے مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں دی ہیں اور وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور نہ ان پر غم کر، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے اپنی نظر کو، اپنے بازوؤں کو جھکا دے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کافروں کے پاس اگر دنیا کی نعمتیں آسائشیں ہیں، آپ ان کی طرف نہ دیکھیں، اس چیز کا غم نہ کریں، بلکہ مومنوں کے لیے اپنے پہلوؤں کو جھکا دیں، اپنے بازوؤں کو مومنوں کے لیے جھکا دیں اور مومنوں کی طرف متوجہ ہوں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ سے ان سے نبٹنے کا اعلان کیا۔ سورت کے آغاز میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جو اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے۔ پہلے انہیں سابقہ امت کی، سابقہ اقوام کی تباہی کی مثال دے کر سمجھایا، اور آخر میں اللہ نے فرمایا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بس اس کا صاف اعلان کر دے جس کا تجھے حکم دیا جاتا ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لے، بے شک ہم تجھے مذاق اڑانے والوں کے لیے تیرے مقابلے میں کافی ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگلی سورت سورۃ النحل ہے، یہ بھی مکی سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، جب کافر مسلمانوں پر بے تحاشی سختیاں اور انتہا کا ظلم کر رہے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ سب نعمتیں اللہ ہی کی عطا کر دی ہیں، جن پر کافر جو اتراتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جھٹلا کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اس نے زمینوں اور آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور اس سے وہ بہت بلند ہے جس کے وہ شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نطفے سے تخلیق کیا، لیکن تعجب یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کے سامنے جھگڑا کرنے لگا، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں خالق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا، پھر اچانک وہ کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں کا تذکرہ اس صورت میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے چوپاہے پیدا کیے، تمہارے لیے ان میں گرمی حاصل کرنے کا سامان اور بہت سے فائدے، اور انہی سے تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں ایک جمال ہے جب تم شام کو چرا کر لاتے ہو، جب صبح چرانے کو لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جس میں تم کبھی پہنچنے والے نہ تھے مگر جانوں کی مشقتوں کے ساتھ۔ بے شک تمہارا رب رحم کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل ہونے والا پانی وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے لیے، انسانوں کے لیے زمین و آسمان سے پانی اتارا، تمہارے لیے اسی سے پینا ہے اور اسی سے تمہارے پودے فصلیں اگتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور نعمتوں کو تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ، اور ہم نے تمہاری خاطر رات اور دن، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اور ستارے اسی کے حکم کے ساتھ مسخر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سی نشانیاں ہیں مگر ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اور جو کچھ سمجھتے ہیں، سمجھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ سورج کا چمکنا، دن کی روشنی انسان کے لیے نعمت ہے، رات کا آنا اور رات کو آرام کرنا یہ انسان کے لیے نعمت ہے، اور آسمان کا بغیر ستونوں کے کھڑے ہونا، چھت بن کر یہ انسان کے لیے نعمت ہے، زمین سے طرح طرح کے پھل پھول سبزیوں کا اگنا نعمت ہے، دن کا چمکنا نعمت ہے، رات کا آنا نعمت ہے، تیرے لیے پھول پھل سبزیوں کا اگنا نعمت ہے، بارش کا برسنا نعمت ہے، ہواؤں کا چلنا نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں انسان کو عطا فرمائیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو ہرگز نہیں گن سکتے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں، اور وہ نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک ہے، پس اپنے رب پر یقین کرو۔ پس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ بہت تکبر کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں، اکثر ممالک میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ قبروں والوں سے فریاد رسی کی جاتی ہے، ان سے مانگا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ تو خود کوئی چیز بنا نہیں سکتے، جن کو پکارا جا رہا ہے وہ تو خود مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ نہ جانتے ہیں کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ لوگ
جو آخرت کا انکار کرتے ہیں صرف تکبر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے، تو آگے سے کہتے ہیں یہ تو بے بنیاد بے اصل کہانیاں ہیں، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور آپ پر آنے والی وحی کا انکار کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہمارے فیصلے آ جائیں گے، جب فرشتے نازل کیے جائیں گے، پھر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر ایسی قوم کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کا تذکرہ کیا، اللہ کی جو ناشکری کرنے والے اور دعوت دین کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو اللہ نے وارننگ دی، تنبیہ فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَصِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے کچھ پر گمراہی ثابت ہوگی۔ پس زمین میں چلو پھرو، دیکھو کیسے جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، دیکھو اللہ نے کیسے ان پر عذابات نازل کیے جنہوں نے کتاب الہی کو ٹھکرایا، انبیاء کا مذاق اڑایا اور نازل ہونے والی کتابوں کو جھوٹی اور بے بنیاد کہانیاں کہا۔ اللہ کہتے ہیں ہمارا جب عذاب آیا تو وہ اس طرح تھے ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مزید نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ بلا شبہ تمہارے لیے چپاہوں میں یقیناً بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ ہم ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں اور گوبر اور خون کے درمیان میں سے، اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اتر جانے والا ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ تمہارے لیے ہم نے دودھ کا انتظام کیا۔ کبھی کھجور کے درخت کو دیکھیں، کبھی انگوروں کے گچھوں کو دیکھیں، کبھی انار کے دانے کو دیکھیں، کس ترتیب کے ساتھ، کس احسن طریقے کے ساتھ، کس طرح خوبصورتی کے ساتھ، خوبصورت سانچے میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حضرت انسان کے لیے پیدا فرمائی اور فرمایا تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور کبھی شہد کی مکھی کا تذکرہ، اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے مکھی کو کہا کہ مختلف پہاڑوں میں جاؤ، مختلف درختوں پر جاؤ اور مختلف رنگوں کا رس لے کر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو کہا کہ ایک چھپر بناؤ، پھر وہ چھپر بناتے ہیں، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا کر پھر اپنے رب کے راستوں پر چل دیے جاتے ہیں۔ اور ان کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیٹوں سے پینے کے لیے ایک چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے ایک قسم کی شفا ہے۔ بلا شبہ اس شہد میں اور مکھی کے پھلوں میں، مکھی کے پھلوں سے رس نکالنے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی نشانی ہے جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے غلام اور نوکر کی مثال دے کر توحید کو سمجھایا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فوقیت بخشی ہے، پس وہ لوگ جنہیں فوقیت دی گئی ہے کسی صورت اپنا رزق ان غلاموں پر لٹانے والے نہیں جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، وہ اس میں برابر ہو جائیں تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اپنا مال اپنے غلام اور نوکر دے کر اپنے برابر کھڑا نہیں کرتا، تو تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات اپنی مخلوق کو دے کر اسے اپنے برابر کر دیا؟ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کو پوجتے ہو، دراصل تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ایک خاصہ بیان فرما دیا۔
اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اسلام کے تمام اعمال کا خلاصہ 6 چیزیں کا تذکرہ کیا، 3 چیزوں کا حکم اور 3 چیزوں سے منع فرمایا، جن سے دین کی بنیادی چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور قرابت والوں کا حق دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں دے کر حضرت انسان کو سمجھایا۔ ایک پاگل عورت کی مثال دی۔ کہتے ہیں مدینے میں ایک عورت تھی جو ذہنی طور پر معذور تھی۔ چرخے پر سوت کاٹتی، پھر اسے ڈبل کرتی اور پھر چھری کے ساتھ اس کو کاٹ کر پھینک دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط بنانے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ بناتے ہو، اس لیے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑی ہوئی ہو۔ اللہ تو تمہیں اس کے ساتھ صرف آزماتا ہے۔ یعنی بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں فرمایا گیا کہ انسان کی اصل کامیابی محض نیک عمل کرنا نہیں بلکہ عمل کی حفاظت کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ناشکری قوم کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ ناشکرے ہوتے ہیں۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا تھا، ان کے استعمال کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا اور ناشکری سے سختی سے روکا ہے۔ آخر میں ایک ناشکری قوم کے انجام کی مثال دے کر ناشکری سے ڈرایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی تھی، اطمینان والی تھی، جو بہت سی نعمتوں سے نوازی گئی تھی۔ اس کے پاس اس کا رزق کھلا تھا، ہر جگہ سے رزق آتا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ایسی قوم پر بھوک کو، خوف کو مسلط کر دیا، اور یہ اس وجہ سے ہوا، بھوک اس وجہ سے ان پر مسلط ہوئی اور خوف اس وجہ سے ان پر مسلط ہوا۔ یہ اس کا انجام اور بدلہ تھا جو وہ اعمال کرتے تھے، یعنی وہ ناشکری کرتے تھے۔ ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں ہم نے نعمتیں بھی چھین لی اور ان کا امن بھی چھین لیا، اطمینان والی زندگی بھی چھین لی، ذلت و رسوائی ان پر ہم نے نازل کر دی، اور خوف اور بھوک ہم نے ان پر نازل کر دی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح وہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور سیمپل ہمیں سمجھایا ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بے شک ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار تھا، ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والا۔ اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، بے شک وہ آخرت میں بھی یقیناً نیک لوگوں سے ہے۔ پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کر جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ وہ ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کی طرف جھکنے والے تھے، نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے، آخرت پر یقین رکھنے والے تھے۔ تو اے میرے نبی، آپ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کریں، اس کو دیکھیں، مشرکوں
کی طرف نہیں دیکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مخالفین، ان کی سازشیں اور ان کے ظلم و ستم کے مقابلے میں آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت، اچھی نصیحت کی طرح نصیحت کرتے ہوئے لوگوں کو بلا اچھے طریقے سے، اور کسی کے ساتھ بحث کرنی ہے تو اچھے طریقے سے بات سمجھانی ہے۔ بے شک تیرا رب سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا وہ اس کو بھی جانتا ہے اور ہدایت پانے والوں کو بھی جانتا ہے۔ اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، اور بلا شبہ اگر تم صبر کرو گے تو اللہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر انعامات کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں سمجھائی ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ آپ نے اگر کسی سے بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، ایک عالم کا، ایک داعی کا، ایک حافظ کا، ایک آئیڈیل کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ حکمت کے ساتھ اچھی گفتگو کرے اور اچھا پیغام لوگوں تک پہنچائے، احسن طریقے کے ساتھ اچھی نصیحت کرے لوگوں کو۔ اور نصیحت کرنا یہ ہمارا کام ہے اچھے طریقے سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام پہنچانا ہے، نہ کہ ہم نے اس کو نافذ نہیں کرنا۔ نافذ کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت سے نواز دیں اور جسے گمراہ کر دیں کوئی نہیں روک سکتا۔ جس کو اللہ ہدایت دینے پر آئے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کرنے پہ آئے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ بس صبر کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اچھی نصیحت کرتے رہیں، اور کافروں کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہوں، ولا تحزن، آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں۔ یہ جو مذاق کرتے ہیں، آپ کو کاہن اور نعوذ باللہ مجنون کہتے ہیں، ہم بھی ان کا مذاق اڑائیں گے، اور ہمیشہ کے لیے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔